محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم جدك إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم
وادع صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال جبرائيل: يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي: أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثاني علي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم لله وفرج الله همه ومحموم لله وكشف الله غمه ومحب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. برخشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سے گزارش کروں گا کہ اگر تھوڑی سی زحمت کر کے آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحب سے پہلے 2 سے 3 اشعار مولانا حسین کی شان میں پیش کروں گا. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دونوں جہاں کی مانگتا، سبحان اللہ. دونوں جہاں کی مانگتا، نعمت حسین سے
سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں جہاں کی مانگتا حسین سے نعمت حسین سے کم ظرف مانگتا رہا بیت حسین سے دونوں سلامت رہے سلامت رہے. اللہ شفا دے صحت دے. نعمت حسین سے. اور کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کر رہا ہوں. آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. محمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے جنت حسین سے. اور ابھی نماز پڑھی ہے ہم نے, دیکھیے کیا عظمت ہے نماز کی کہ اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو. اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو کہ ماتم کرے گا ورنہ شکایت حسین سے. ماتم کرے گا ورنہ شکایت سے. اور شام کا ایک منظر پیش کرو. کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں. اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے. دونوں کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں. اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہیں ٹکریں. روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہیں ٹکریں. دل میں اگر نہیں ہے مودت حسین دونوں جہاں نعمت حسین سے کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. ایک بار سب بات پڑھیے گا. چند اشعار مسائل کے پیش کروں گا. افسوس نبی زادیوں کا میں جانا سجاد
سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا، اس سے بڑے مسائل نہیں ہیں. شام میں جانا سجاد سے پوچھو، سرننگ وہ ماں بہنوں کا، اور دربار میں جانا سجاد سے پوچھو. کس حال میں تھی بیویاں اور کس طرح سے اپنے آپ کو چھپا لیا. چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کسے شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو. بڑی عظیم مصیبت ہے سادات پر پیش کرنا. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، ارے سادات کھڑے تھے، اور سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، اور سجاد سے پوچھو. ایک 4 سالہ بچی کے مسائل پیش کرو، بیٹیوں والے بالکل محسوس کریں اسے. جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے بنانا سجاد سے پوچھو. اور وہ شام علم اور وہ تماچوں کی وہ بوچھار، وہ بچی کے رخسار، عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا سجاد سے پوچھو. اس مصیبت کو اگر سمجھیں، ایک وقت کے امام کے سامنے اس کے بابا کا سر اور اس کے ساتھ گستاخی کی جائے. ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا، وہ وقت عجب تھا، اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا سجاد سے پوچھو. آخری 2 شعر پیش کرو. سر باپ کا گودی
کر گئی پرچی. لیکن مشکل مرحلہ کیا تھا مولا کے لیے کہ منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا. ہر سجاد سے پوچھو. آخری شعر. جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال. اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا. ارے سجاد سے پوچھو. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مسجد سے پہلے چند افسوس آپ کی خدمت میں اجازت. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. حسین دین بھی ہے اور دیپنا بھی ہے. سبحان اللہ. حسین دین بھی ہے اور دیپنا بھی ہے. نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو. نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو. اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے. حسین شاہ بھی ہے. دیگر صلوات. چہل
چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے سر و تن کا ہو چکا، مدفون لاش سبتے پیمبر کا ہو چکا، مدفون لاش سبتے پیمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، آئے تھے دوسری کو محرم میں کس کے ساتھ میں بپا ہوئے تھے برابر لبے فرات، اترے تھے جب تو روکی تھی عباس نے قنا، تاکید تھی کہ زور سے کوئی کرے نہ بات، تاکید تھی کہ زور سے کوئی کرے نہ بات، ہائے ہائے وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے، بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بھی کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، پرسا بھی کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں، اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر، اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر، حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے، آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے، شہزادہ جاں بلب ہے پھوپھی شور و شین سے، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے، عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے، وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے، وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے، چہلم جو کربلا میں محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی
ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر تو اپنے طور پہ اپنے ارادے سے سمٹ کر آ گئے ہیں. کچھ لوگوں کے عمل میں میری نیت شامل ہو جائے گی تو میں درخواست کر رہا ہوں کہ جو پیچھے وہ آگے آ جائیں. صلوات پڑھتے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے حاضرین کے مرحومین اور ترتیب اس اعتبار سے مجھے پسند آئی کہ عام طور پہ جب ایصال ثواب کے لیے نام آتے ہیں تو آخر میں ہوتا ہے کہ حاضرین کے مرحومین، لیکن یہ گھرانہ شاید عمل کی قبولیت کے آداب جانتا ہے، جہاں معصوم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو تم دوسرے کے حق میں دعا کرو. لہٰذا یہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ. تو حاضرین کے مرحومین سعد سید سرفراز حسین ابن سید مبارک حسین، راشد علی، شمع بانو اور اندلی فاطمہ رضوی، مولانا ظفریاب علی، میں بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے یاد رکھا ان تمام مرحومین کو سورہ فاتحہ دیا. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چونکہ رضوی برادران سے کلام اپنے 40 کی مناسبت سے سنا، گفتگو کل کی ہی مجھے آگے بڑھانی تھی، جو کل رات کو یاسر صاحب کے گھر پر مجلس ہوئی تھی تربیت اولاد. بڑے چیلنجز ہیں، بڑی مشکلات ہیں، اور میں ممنون ہوں، مشکور ہوں ان تمام سننے والوں کا اور اس کے بعد کے رابطے کا کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی. انشاءاللہ اس پر گفتگو آگے ہوگی اور ہوتی رہے گی، لیکن رضوی برادران نے 40 کی مناسبت سے کلام پڑھا تو میں نے آیت وہ پڑھی ہے قرآن کی جس میں لفظ 40 پر گفتگو. سبحان اللہ. اور خاص بات یہ کہ 5 دن پرس میں مجلس پڑھی، اسی موضوع پہ پڑھ رہا تھا، لیکن 40 کی آیت مکمل نہیں پڑھ سکا تھا. آج ایک ہی بار میں مکمل ہو گئی. اب آئیے اعمال کے سلسلے میں فخر نہ کرے کبھی آدمی، بے شک، لیکن میں آج کے لیے ایک بات کہنے جا رہا ہوں بچوں کے حوالے سے. میرے بچے، اتفاق کی بات ہے یا سچ بھی یہی ہے کہ پچھلی شب سے اب تک کی جتنی مجلسیں ہوئی ان میں سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ ہمارے بچوں کا. سبحان اللہ، کیا بات. وہی جملہ پھر میں جو کہہ چکا ہوں، اگر بچے فرش پر نہیں ہیں تو تشویش کی بات ہے، اور اگر بچے فرش پر ہیں تو شکر خدا ادا کی. سبحان اللہ. وہ نسلیں ختم ہو گئیں، ان گھروں سے دین نکل گیا. بے شک.
جن گھروں میں بچوں کو مصلی اور محراب اور ممبر اور رضا خانوں تک نہیں لایا گیا. لیکن اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ میں اب تک کی سب سے بڑی مجلس پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ کہیں گے کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے. میں اپنے مزاج کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں اب تک کی سب سے بڑی مجلس کو خطاب کر رہا ہوں. سب سے بڑی مجلس ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جب بہت بڑا مجمع پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. محل میں پڑھی ہے, لیکن وہ بڑی مجلس نہیں. سامعین میں بہت بڑے اسکالرز موجود ہو, بڑی مجلس. تبرک کی بنیاد پر بڑی مجلس. کئی ٹی وی چینل اگر اس کو جو ہے کور کر رہا ہوں, بڑی مجلس. ہمارے یہی بیان ہے نا, بڑی مجلس. نعرہ لگا بہت زیادہ, بڑی مجلس. لوگوں کی شرکت, بڑی مجلس. یہ مجلس اس لیے بڑی ہے کیونکہ اس مجلس کے بانی بڑے نہیں, بچے ہیں. اللہ, اس مجلس کے بانی بڑے نہیں, بچے ہیں. اللہ اکبر. سلامت رہیں وہ والدین کہ جو بچوں کو یہ تربیت کریں. باقی جو پچھلے چند سالوں سے یہ بچوں کی مجالس ہوتی تھی, آپ جانتے ہیں. اس سال ان بچوں نے اپنی والدہ کو, اپنے والدین کو مشورہ یہ دیا, نہیں اس سال ہم مجلس کر رہے ہیں, مولانا پڑھیں گے, تو اس مجلس کے بانی بچے ہیں. لہذا بڑی ہے نا یہ مجلس. اس لیے کیونکہ جتنی جلدی ان کا عمل قبول ہوگا اتنی جلدی ہمارا اور آپ کا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا نا, تو اس ارادے میں شہرت کا جذبہ نہیں شامل تھا, اس ارادے میں نام و نمود نہیں شامل تھا, اس ارادے کے اندر کچھ نہیں تھا, اخلاص شامل تھا. اور جب اخلاص کسی عمل میں شامل ہوتا ہے نا, تو عمل یہاں نہیں ہوتا, وہاں ہوتا. یہ عمل وہاں نہیں ہوتا ہے, وہاں ہوتا ہے. اچھا ایک جملہ اور تم سے کہتا ہوا چلوں, یہ یاد رہے. پرواز آپ نے دیکھا ہوگا, اور قانون ہے ماشاءاللہ آسٹریلیا والوں کو. میں آسٹریلیا میں آنے سے پہلے بہت سائنس کے موضوع پہ گفتگو کرتا تھا, مجلس میں پڑھتا تھا. اب رسک نہیں لیتا, اس لیے 12 تک پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا میں نے. اب تو میں اس لائن میں آ گیا ہوں, تو پتا چلا آپ جس ظاہر سی بات ہے, آپ کا سائنس کا علم, دیگر علم آپ کے زیادہ ہے. تو ایک چیز اور ہوگی, اتھارٹی کو اس کے اندر ڈسکس کرنے کا, بولنے کا حق ہوتا ہے. تو چاہے وہ سائنس کے موضوع پر سائنس والا بہتر بول سکتا ہے, تاریخ کے موضوع پر تاریخ والا بہتر بول سکتا ہے, فقہ کے مسئلے کو جو بیان کرے گا فقیہ ہونا چاہیے, قرآن تفسیر کا موضوع تو مفسر بہتر بیان کرے گا, علم دین. تو یہ تمام چیزیں موضوعات ہیں, تو میں نے چھوڑ دیا. لیکن ایک مثال دیتا ہوا چلوں آپ کے لیے. مثال یہ ہے کہ پہلے راکٹ سے لے کے آج تک کے تیز رفتار سارے جہاز, یہ اس وقت آسمان کی طرف جا سکتے ہیں جب نیچے کی جو گریویٹی ہے نا, گریویشنل فورس سے نکل سکے. توجہ ہے نا, یعنی جو زمین کے اندر جو فورس ہے جو آپ کو روکتی ہے, اس فورس سے آزاد ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد جہاز پرواز کرتا ہے. عمل کے جہاز کی پرواز کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ جو غرور کی فورسز ہیں اس سے نکال لیا جائے گا, تو اس کے بعد عمل قبولیت کی منزل پہ پہنچے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بہت سی چیزیں جو روک رہی ہوتی ہیں, کبھی نام, کبھی نمود, کبھی یہ, کبھی شہرت, کبھی پبلسٹی. اللہ اکبر. یہ تمام چیزیں میرے عمل کو پرواز سے روک رہی. تو کہا اگر عمل کو پرواز پر لے جانا چاہتے ہو نا, تو ایک کام یہ کرو کہ ان تمام کی نفی کر دو, ڈکلائن کر دو اس کو. جب یہ ڈکلائن کرو گے تو عمل تمہارا اوپر جائے گا. ایک جملہ اور تم سے کہتے ہوئے چلو, عزیزو, اعمال کی قبولیت کے لیے ایک سب سے بڑی شے ہے اپنی ذات کی نفی ہو, اس کی ذات کا اعتراف. اپنی ذات کا انکار ہو, اس کی ذات کا. مسئلہ یہ ہے ہم مجلسیں کرتے رہیں, ہم اعمال کرتے رہیں, ہم دعائیں کرتے رہیں, جب تک ہماری ذات اس میں شامل ہوگی تو یہ قربتاً اللہ تو نہیں ہوگا, قربتاً الشہرہ ہو سکتا ہے, قربتاً الذات ہو سکتا ہے. یہ یہیں تک مجلس نہیں, کربلا جانے کے بعد بھی نوحہ میں پہلے پڑھوں گا کہ وہ پہلے پڑھیں گے, میری انجمن آگے جائے گی کہ آپ کی انجمن آگے جائے گی. اور اگر ناراض ہو گیا تو کہا میں نہیں پڑھوں گا. عزیزو, یہاں کربلا میں نہیں داخل ہوگے تو وہاں جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ صلوات پڑھیں گے. صلی علی محمد و علی محمد. اس سے بہتر و بلندتر صلوات پڑھیں گے. صلی علی محمد و علی. میں دے رہا ہوں, کسی واقعے سے اس سے جوڑنے کی ضرورت
کہنے لیکن اللہ اکبر عزیزان گرامی تربیت ہونی چاہیے نفس کی. حضرت موسیٰ گئے آسمان پر, میں نے جان بوجھ کے کہا ٹیسٹ میں آپ کامیاب ہو گئے, باشعور مجمع سے خطاب کر رہا ہوں, ورنہ بے شعور ہوتا تو جانتے ہیں. حضرت موسیٰ آسمان پہ گئے, کہتے واہ الحمدللہ نہیں آئی, توجہ سے سن رہے. آپ نے دیکھا نا کہ کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے, ہاں اس میں بھی واہ, اس میں بھی واہ, اس میں بھی واہ, ہے نا. اللہ اکبر. اب آپ نے کیا بیان کیا, کیا آپ کو فائدہ پہنچ رہا, کیا نقصان. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک واقعہ سناتے ہیں, سلوات پڑھیں گے بابا سے. اگر علی گیرین نہیں تو دو ابن علی گیرین تو دیکھ ہی رہا ہوں میں سامنے, تو اور برادر علی گیرین بھی ہیں. تو بہرحال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے. وہاں دو طالبہ کی اسٹوڈنٹ کی جو تنظیم تھی نا, یونین کہتے ہیں, تو جو اسٹوڈنٹ یونین تھی ان میں کچھ ڈسپیوٹ ہوئے, اور جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ان کے برابر میں ان کے عزیز آئے ہوئے تھے, وزٹ کر رہے تھے, ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ واقعہ نقل کرنے کا مقصد یہ کہ یہ دیکھیے گا کہ ہماری زندگیوں میں سب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو اب جیسے ہی وہ ایک یونین کے جو ہیڈ ہے نا, وہ اتھارٹیز آئے, وہ ان کے بعد لیڈرز, انہوں نے شکایت کی, آقا وہ یونیورسٹی وہ یونین والے ایسے ہیں ویسے ہیں. انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کریں. وہ کہہ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوسری یونین کے لوگ آئے, بالکل اس کے اگینسٹ بول رہے تھے, ٹوٹلی اگینسٹ. وہ تو ایسے ہیں, وہ تو ایسے ہیں, وہ تو ایسے ہیں. کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو رشتے دار بیٹھے ہوئے تھے نا, اس رشتے دار کی حالت وہی تھی جو ہماری ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا ان سے بھی کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان سے بھی کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں, انتظار میں تھے کہ چلے جائیں. ان کے پاس اتنا سا ہوتا جتنا میرے پاس نہیں ہے. جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا یار تمہاری میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دونوں الگ الگ ڈائریکشن پہ, دونوں کا نظریہ الگ, فکر الگ. آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہماری صورتحال اس وقت یہی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. کچھ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ جس طرح سے خدا چاہ رہا, رسول چاہ رہا اور امام چاہ رہا. آپ کی مرضی شامل نہ ہو, پر ایک جملہ تمام عبادتوں کے لیے, تمام اعمال کے لیے, تمام مجلسوں کے لیے, تمام زیارت کے لیے اپنی ذات کی نفی کرتے جاؤ, پلس ہوتا جائے گا. اپنی ذات کو پلس کرتے جاؤ گے, سب نفی ہوتا چلا جائے گا. معاملہ یہ ہو رہا, ہم اپنی ذات کو پلس کر رہے ہیں. دین کا قانون یہ تھا کہ اپنے آپ کو مائنس کرو. اچھا عجیب چیز ہے, جب ہم پلس کرنا چاہتے ہیں تو پلس نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جب وہ پلس کرنا چاہتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے, رکتا نہیں. آج اسے دینا ہے نا, آج اسے دینا. بات تم تک پہنچ گئی. ایک بڑی بات, خدا کا شکر ادا کریں جو لوگ اس وقت میلبرن میں ہیں. اس لیے کہ بعض دوسرے شہروں میں جائیے گا, بڑی صورتحال خراب ہے آپ کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کے لیے بھی راوی چین لکھ رہا ہے, یہاں پہ بھی جہنم مچناب ہے اور راوی ضعیف بھی ہے. صلوات پڑھے گا بابا سے. صورتحال جو جڑے ہیں وہ فائدے ہیں, نہیں جڑے نقصان دہ. آئیے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, مجلسیں بہت ہو رہی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. میں راستے میں فروخ سے بھی یہ بات کر رہا تھا, یہ جو مجلسیں ہو رہی نا آپ کے, ایک کے بعد ایک مجلس, یعنی ایک فرش سے اٹھے دوسرے فرش پر, ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس, یہ 2 مہینے 8 دن آپ سیکیور ہو گئے. ابھی سے نہ سمجھے مجلس بہت ہو گئی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ادا کر سکتا ہے. لہذا یہ مجلسوں کو اندر آنا, شریک ہونا, یہ آپ کی تربیت ہے, بچوں کی تربیت. اچھا یاد رہے, یہ
یہ ہمارے ذہن میں کہاں سے آ گیا صرف بچوں کی تربیت ہے؟ ان مجلسوں سے ہماری تربیت ہوتی ہے. میں آپ کی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی کہہ رہا ہوں. جب کسی بچے کی کوئی سادگی دیکھتا ہوں اور اخلاص دیکھتا ہوں تو میں سکھ کہتا ہوں پروردگارہ یہ اخلاص مجھے دے دے. آپ اپنی مجلسوں کا نام و نمود سے پاک کیجیے. یہ مجلسیں نہ شو ہیں نہ سیلیبریٹیز کے لیے ہیں. ان مجلسوں میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ رول ماڈل ہیں، ماڈل نہیں ہیں. سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں آنے کے بعد نا روح کے اندر، ہمارے قلب کے اندر حسینیت جو ہے نا نفوذ کر لے. اگر نہیں کیا تو پھر میں نے بیٹھنے کا کیا فائدہ اٹھایا؟ ہر مجلس جو ہے نا اپنے آپ میں ہر مجلس ایک میدان جنگ ہے، اور اس میدان جنگ میں سپاہی تیار کیے جا رہے ہیں. ہر مجلس یونیورسٹی ہے، دانشگاہ ہے، درسگاہ ہے، تربیت کی جگہ ہے نا بہترین. لیکن تربیت کا قانون یہ ہے کہ میں آپ کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کروں، اور ماں باپ بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کریں. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہلے پہنچ رہے ہیں جہاں بعد میں پہنچنا چاہیے تھا، اور اس جگہ کو بھول رہے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ. بہت بڑی مجلس ہے یہ، کیونکہ بانی مجلس کے بچے. دین بچوں کے سپرد کر دو، لیکن دین بچوں کے سپرد کرنے کے ساتھ ساتھ دین پہ رہو. دین پر رہو. اللہ اکبر. جن گھروں میں بچوں تک دین زندگی میں دے دیا گیا نا، آپ جانتے ہیں ہمارے بہت بڑے مجتہد اور فقیہ آیت اللہ محسن حکیم. آخر محسن حکیم جانتے ہو ہمارے 3 جو بڑے فتوے ان میں سے ایک فتویٰ ان کا دیا ہوا ہے. اس وقت میرا موضوع نہیں ہے مگر تیزی سے بتاتا ہوا چلو. ایک فتویٰ تو مرزا شیرازی کا جانتے ہیں نا، تمباکو حرام ہے. اسے بھی کسی بھی حالت میں بہتر نہیں ہے. اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر جو ہے نا تمباکو کو مضر کہا جاتا ہے، لیکن 18 سال کا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو لے سکتا ہے. اللہ اکبر. عجیب چیز ہے نا، آپ اس معاشرے میں ہیں جہاں 18 سال ہونے کا مطلب ہے کہ تمہیں لائسنس مل گیا کہ نافرمانی کرو. آپ کا دین کہتا ہے کہ بالغ ہو گئے تو اطاعت کرو، نافرمانی نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں کہہ رہا تھا، بلوغ کہہ رہا تھا کہ نافرمانی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لو. دین کہہ رہا تھا کہ بالغ ہو گئے ہو، اطاعت کر کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر لو. یہ معاشرہ کہہ رہا تھا کہ تم جوان ہو رہے ہو، آزاد ہو رہے ہو. اسلام کہہ رہا تھا آزاد نہیں ہو رہے ہو، خدا کے غلام ہو رہے ہو. انہوں نے کہا ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں لیکن ہمیں غلام کر رہے تھے. خدا نے کہا تو میری غلامی میں آ، میں تجھے آزاد کر رہا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہے نا؟ یہ ہے دین. دین آپ اور ہم نہیں ڈیفائن کریں گے، دین وہ ڈیفائن کریں گے کہ جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا اور جو قرآن کے ساتھ پالے گئے ہیں، پرورش ہوئی ہے. آل محمد صلوات پڑھے گا. اچھا، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ صلوات پڑھتے ہو اور آگے آ جائیں، سمٹ جائیں، آگے آ جائیں. ماشاءاللہ آپ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو عوامی اعتبار سے بھی بڑی مجلس ہونے جا رہی ہے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. اور آگے محمد وآل محمد. نعرہ حیدری حیدری حیدری. آواز بلند. ان سے پہلے میں تمباکو والے تھے، تو یہاں تو تمباکو کے لیے 18 سال کے ہو گئے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ ایک بہت بدتمیز قسم کا کرکٹر تھا، لیکن اس نے ایک موقع کے اوپر ایک ایڈورٹیزمنٹ کے اندر سگریٹ کا پیکٹ لیا. یہ لیٹ 80s کی بات ہے.
اس نے بعد ہوا میں اچھالا, ٹھوکر ماری, پاؤں سے دبایا, پھر ٹھوکر مار کے پھینک, آگے اچھال دیا گریگ میتھیوز, تو فائن لگ گیا کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ اسی کی روٹی کھاتے ہیں. تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اگر رسک چاہے کرکٹ کی دنیا میں ہو یا کسی بھی دنیا میں ہے, کچھ خاص ہاتھوں میں رہے گا تو ان کے ارادے سے تمام سسٹم چلتے ہیں. لیکن اگر رسک کو رازق کے حوالے کر دو گے کہ وہاں سے مل رہا, تو پھر اس کے بعد اس کے نظام کے تحت چلتے ہیں. سلوات پڑھیں گے بابا سے بلند. جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ اے طائر الہ ہوتی اس رزق سے موت رکھتی ہے, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں خدا. پرواز کی بات کی تھی نا میں نے شروع میں. پرواز ہے کیا؟ رضا خدا. پرواز ہے کیا؟ عشق حسین. پرواز ہے کیا؟ ولایت علی بن ابی طالب. پرواز ہے کیا؟ ظہور امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار کرنا. پرواز ہے کیا؟ امام سے قریب ہو جانا. پرواز ہے کیا؟ دنوں اور مہینوں پہ بات نہ جائے, کل کے بجائے آج ہو جائے. یہ ہے پرواز. پرواز تک پہنچ گیا. آئیے تو آغا محسن حکیم سے پہلے آغا مرزا شیرازی, انہوں نے فتویٰ دیا جب ایران کے اندر اسلحہ لانا چاہ رہے تھے تمباکو کے ذریعے سے. تمباکو حرام ہے. آپ نے دیکھا مجتہد و فقیہ کی طاقت کتنی ہے. اس طاقت کے خوف سے دشمن باہر تو کام کر رہا تھا, کنکر پاؤں کے جوتے میں آ گیا. سمجھ گیا آپ, اس کی طاقت کو سمجھیے آپ. انہوں نے فتویٰ دیا, لوگوں نے اب وہ اسلحہ ہی نہیں آ سکتا, تمباکو چھوڑ دیا. بادشاہ سلامت صبح ہوئی, کنیز سے کہا بھائی حقہ. اچھا حقے کا مطلب بھی بتا دوں آپ کو. ابھی بھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو چل رہا تھا, اب یہاں پر شیشہ آ گیا. خدا کے لیے میں اپنے بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ اس لت سے دور رہیے گا. کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے, خود ہم ممبر والے بیٹھ کے ان کو پلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فرینڈ. دیکھو دوسرے اور طریقے ہیں, اس کے ذریعے سے بچوں کی تربیت نہ کی جائے, بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. سلوات پڑھیں گے بابا سے بلند. ہم بھی تو فرینڈ ہیں آپ کے ساتھ, کیوں نہیں ان عادات کی طرف آپ کو لے کے جائیں. خیال کریں, اپنے بچوں کو سنبھالیں. اس لیے یہ شیشے کے ساتھ پھر جا کہاں رہے, بیٹھیں گے کہاں پر, پھر وہاں پر کون لوگ ملیں گے ان کو. عزیزو یاد رکھو, آج کے اس دور میں جب آپ کو مسجد اور امام بارگاہ میں دیدار ملنا مشکل ہو گئے ہیں, تو شیشہ گاہ میں کیسے ملیں گے آپ کو. مکے میں اگر آپ کو جو ہے مخلص اور مذہبی نہیں مل سکتا تو بتاؤ وہاں پر ملیں گے ان بازاروں میں. بات سخت ہو رہی ہے لیکن حقیقت ہے. احتیاط کریں. کنیز نے انکار کر دیا کہ نہیں میں آغا کی تقلید کرتی ہوں. مرجعیت کی طاقت سمجھ رہے ہو تو, اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اس وقت. اب شعر بھی کہے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ شروع والی بات میں نے یونیورسٹی والی بتائی, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کنیز نے منع کر دیا. حقہ اس لیے حقہ کو کہتے ہیں, حقہ فارسی میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے بچوں کو جوانوں کو نہیں پتا ہوگا, جو جانتے ہو حقہ کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. اس لیے کہ جب تمباکو استعمال کیا جاتا تھا, سگریٹ ہے, تمام چیزیں, تو کہتے تھے بھائی سینے پہ جاتا ہے یہ تمام چیزیں. اب اس سے بچنے کے لیے کیا ہے حقہ ہے کہ یہ پانی ہوتا ہے, فلٹر ہو جاتا ہے, تو پی ارادہ استعمال کر رہا تھا, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا. آپ کبھی بھی کوئی لفظ ہماری لائف میں استعمال ہو رہے ہیں, ان لفظ کی بھی روٹ کے اوپر جائیے گا تو وہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لفظ کیا معنی دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے. سلوات پڑھے گا بابا. صلی علی محمد. اس سے بہتر یاد رہے, علی والا داہنی طرف بیٹھے, بائیں طرف بیٹھے, کسی جگہ بیٹھے گا وہ اصحاب یمین ہے. سبحان اللہ. اور ان کا دشمن دائیں طرف بیٹھے یا کسی طرف بیٹھے وہ اصحاب یسار ہے. اصحاب یمین وہ ہیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, اصحاب شمال وہ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو اصحاب یمین ہے وہ اس دن فخر کریں گے. اچھا جو آج فخر نہیں کر رہا وہ کل فخر کرے گا, جو آج فخر کر رہا کل ہاتھ ملے گا.
مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقرؤ کتاب ہے. لوگوں سے کہے گا میرا نام اعمال دیکھو, یہ میری مارک شیٹ دیکھو. واہ واہ سبحان اللہ. جب مارک شیٹ اس کی بہتر ہوگی نا جس نے یہاں پر عمل بھی کیا ہو. اللہ اکبر. وہ بھی اخلاص کی شرط کے ساتھ. بات وہیں پر واپس آ رہے ہیں. تو کنیز نے منع کر دیا, آغا کی تقلید کرتی ہوں. حکومت کمزور ہوئی. پھر اس کے بعد اب تو مہارانی کی باری آ گئی. ہر ہالینس میں کیا ہوگا؟ ان سے کہا جا رہا کہ حقہ ناز و نعم کی پلی ہوئی. انہوں نے کہا نہیں, میں تو نہیں بنا سکتی. کہ چلم بنائیے. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا حرام ہے. کہا کس نے حرام کیا؟ کہا جس نے تجھ کو میرے لیے حلال کیا اسی نے حرام کر دیا. یہ ہے شریعت عزیزو, حلال و حرام. اور امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا, یزید کے مولا کا نام آیا ہے, لال مسجد میں نہیں پڑھا ہوں آپ کے درمیان, کی تیاری کیجئے انشاءاللہ تعالی. خیر اس سے پہلے ہی اس سے مٹ جائے گا سب کچھ انشاءاللہ. ایک بلند ترین صلوات. محمد وآل محمد. تو عزیزان اکرام, بات ہو رہی ہے. مولا نے جو قیام کیا تو کہا حلال و محمد, حلال لا یوم القیامہ. بے شک. حرام و محمد. مولا کا قیام یہی تھا, کیونکہ یزید حلال کو حرام کرنا چاہتا تھا, حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا. حسینی فکر یہ ہے کہ جو نبی نے حلال رکھا وہ حلال رہے. یزیدی فکر یہ ہے کہ جو نبی نے حلال رکھا تھا اسے حرام کرے. اگر ہماری زندگی میں کہیں اس درمیان کے راستے میں آ جائیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ لیجئے گا بس کچھ نہیں ہوگا. ڈیش 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 فل ان دا بلینکس. ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ایک جملہ اور سنو گے, میرا نہیں ہے, چوتھے امام کا. صل على محمد وآل محمد. نام سے نہیں, صرف میں نے امام کی پوزیشن بتائی, اس کے ساتھ سلوات. یہ ہے مولا کا چاہنے والا. اللہ اکبر. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے کہ کل من لم يحكم بغیر قولنا فهو طاغوت. سبحان اللہ. آپ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ شیطان طاغوت, شیطان اکبر, یہ سارے طاغوت. یزید طاغوت, فرعون طاغوت, نمرود طاغوت, یہ سب طاغوت ہیں. لمبی لسٹ ہے. امام نے ایک لائن میں سمیٹ دیا. کل من لم يحكم بغیر قولنا فهو طاغوت. ہر وہ شخص جو ہمارے قول اور حکم کی اطاعت نہ کرے, ہٹ جاتا, وہ طاغوت ہو جاتا ہے. اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین, آیت الکرسی مکمل کر دیجیے. الذین کفروا اولیاء الطاغوت. کافر کے اولیاء طاغوت ہوتے ہیں, مومن کے اولیاء طاغوت نہیں ہوتے. جواب رہے گا باب صل على محمد وآل. ہم وہ روشنی دکھا رہا ہوگا, روشنی نہیں ہوگی, وہ روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے. بے شک. اور جب اللہ ولی ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تھے طاغوت کے پاس, تھے اندھیرے میں, روشنی میں لاتا ہے. پوچھو کوئی جا کے ہور سے پوچھو. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. طاغوت کے پاس سے جب آیا حسین کے پاس تو کس طرح کی روشنی میں آیا؟ اس طرح سے روشنی میں آیا کہ آج تک حر پر درود بھی ہے, سلام بھی ہے, ذکر بھی ہے. حضرت حر علیہ السلام واہ واہ واہ. امام استقبال کرتے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ میں ایک جملہ, پھر میں نے جب حر کا کہہ دیا نا شب عاشور, تو ایک جملہ اور محبتوں کا ثبوت دیجیے گا عزیزو. تاریخ میں جب بھی چراغ بجھائے گئے تو اندھیرا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاریخ میں جب بھی چراغ بجھائے گئے اندھیرا ہوا. واحد شب عاشور ہے کہ چراغ بجھائے گئے تو قیامت تک کے لیے اجالا ہو گیا. سبحان اللہ. واہ واہ.
لیکن چراغ بجھانے والا بھی تو حسین جیسا ہونا چاہیے. جن کے سامنے گل کیا جائے وہ عباس و علی اکبر اور حبیب جیسے بھی تو ہونے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زمین بھی کربلا جیسی ہونی چاہیے. کیا بات کیا بات. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بات کہاں سے کہاں پہنچی میری. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندر سوال. اللہم صلی علی محمد. کنیز نے کہہ دیا, منع کر دیا, بیوی نے بھی منع کر دیا, جس نے حلال کیا تھا اسی نے حرام کر دیا, ملک بچ گیا. ایک فتوے کی طاقت دیکھی آپ نے. سبحان اللہ. دوسرا فتویٰ میں آگے حکیم تک آ رہا تھا, بتانا چاہتا. آگے حکیم, محسن حکیم کو بیان کرنا تھا, دوسرے دو فتوے آ گئے. آگے محسن حکیم نے عراق کو کس طرح سے بچایا تھا. میں آگے سستانی آگے رہبر تک تو پہنچ ہی نہیں رہا ہوں, یہ آپ کے علم میں. آگے محسن حکیم نے کمیونزم کو آنے سے روکا. 3 لفظوں میں آپ نے کہا کمیونزم کفر ہے اور الہاد ہے. سمجھا؟ کفرون و الہاد, 2 لفظ کے نام دے دیے, اس کے بعد ختم ہو گیا. لیکن تربیت کہاں سے کی گئی؟ بچوں کی مجلس نا, یہیں سے بات میری آگے بڑھی تھی نا. سنو, آگے محسن حکیم کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ جو ہی بچہ 10 سال کا ہو جاتا تھا, آپ اپنے بچوں کو مجلسوں میں لا, میں نے کہا میں آ جائے گا تو علی کے دشمن کا بیٹا ہوگا, علی کہیں گے فلاں کا بیٹا میرا بیٹا. سبحان اللہ سبحان. ایک بلند ترین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کووڈ بھول گئے, رہنے دیجیے, یاد نہ دلائیے, بہت سخت گزرا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا بہت بڑی نعمت ہے کہ فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. بہت سے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے, بہت سے بچوں نے سورہ حفظ کیا ہے, بہت سے بچوں نے دین سیکھا, نماز سیکھی اس وقت میں بھی. اور کل رات کی بات یاد رہے, بچوں کو وقت دیجیے, فیملی کو وقت دیجیے. گھر کیوں ٹوٹتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ جن گھروں کے اندر دین ٹوٹا ہوا ہے ان گھروں میں گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں. جن گھروں میں دین بچا ہے ان گھروں میں گھر بھی بچا ہے. تو ایک کام کرو, گھر بچانا ہے اپنا دین بچا لو. گھر بچانا ہے دین بچا لو. آگے بڑھ رہی بات میری, بہت سے مختلف موضوعات اس میں. تو اب 10 سال کا بچہ ہو جاتا تھا, اور ابھی تعلیم تو دیتے, 10 سال کا ہو گیا, سر پہ امامہ رکھ دیا جاتا تھا. ایک جملہ تم سے کہتے ہوئے چلے, سر پہ امامہ رکھ دیا جاتا تھا, پڑھا لکھا کے رکھتے تھے. اب نہیں کہ بھئی ہماری انجمن ہے, ہم نے سوچا کہ یار کوئی مولانا ایران سے نہیں ملنا ہے, عراق سے نہیں ملنا, رکھ دی. عجیب بات ہے, ڈاکٹر جو ہے میڈیکل کالج بناتا ہے, انجینئر انجینئرنگ کالج سے نکلتے ہیں. ایک دین محمدی ہے کہ اس دین محمدی میں ہر آدمی کو اختیار ہے, جسے جو چاہے بنا دے. سلوات پڑے گا بابا. اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. عزیزان اکرامی, تو میں عرض کر رہا تھا آغا حکیم بچوں کو بچپن سے تعلیم. 10 سال وہاں تو اس گھرانے میں بہت بڑی بات ہے. 10 سال. علامہ ہلی کتنے سال میں مجتہد ہوئے؟ 11 سال میں. اب ان لوگوں کو کیوں حیرت ہوتی ہے کہ جن کے غیر معصوم 11 سال میں فقیہ ہو جاتا ہے, تو ان کا مولا اگر ہو تو پیدائش کے بعد قرآن کی تلاوت کرے تو تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے, اور 8 سال میں نوے امام ظاہری طور پہ منصب امامت پہ آ جائے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے. سلوات پڑھے گا بابا. اللہم صلی علی محمد محمد. سلامتی کے لیے اور عافیت کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے بلند ترین سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. یہ بھی آغوش کے نتائج ہوتے ہیں. اللہ بازیزو گفتگو تو امامہ رکھ دے. لوگوں نے پوچھا آگا اتنی کم عمری میں اس بچے کو امامہ کیسے کیری کرے گا؟ میرے خیال میں یہاں کی اصطلاح کے اعتبار سے کیری ہی کہہ سکتا تھا زیادہ بہتر. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اس کے سر پہ ذمہ داری کو رکھ رہا ہوں کہ اب تم عام بچوں میں سے نہیں الگ ہو.
تو ایک بات یاد رہے کہ جو فرش ادائے امام حسین پہ آتا بڑا تو بڑا، جو ہمارے بچے آتے ہیں نا اب یہ عام نہیں رہے، خاص ہو گئے. خاص اس لیے ہو گئے کہ حسینی ہو گئے، خاص اس لیے ہو گئے کہ مہدوی خیمے سے بلند ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان کے اندر کسی سیاسی پارٹی کے خیمے کو مہدوی خیمہ نہ کہیے گا، حسینی خیمہ. حسینی خیمہ وہی ہے کہ جس خیمے میں جانے کے بعد، حسینی خیمے کا مطلب اس کا وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی تھی کہ آج امام خمینی کی وفات کے بعد بھی صورتحال دنیا کہتی تھی فتویٰ واپس لینے. آپ نے دیکھا ایک شیعہ فقی کے فتوے کی طاقت کو، جو کہا جاتا ہے نا کہ ماتل مفتی ماتل فتویٰ. اللہ اکبر، خمینی چلے گئے مگر فتوے کا خوف نہیں ختم ہوا تھا. صلوات پڑھیں گے بابا. صلی اللہ محمد والے محمد. سے بہتر اور بلندر صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. تو بات ہو رہی تھی جہاں سے ہم بڑھ رہے تھے 40. تو یاد رہے وہ عوامل جو تمہیں روک رہے ہیں اوپر جانے سے، اس میں شہرت ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں غیبت ہے. ان عوامل کو، ان فیکٹرز کو کنارے کرو گے نا تو اعمال اوپر جاتے ہیں. ایک اور بات، اپنے زیادہ کو کم سمجھو، وہ کم کو زیادہ کر دے. سبحان اللہ. اور جو ہی اپنے کم کو زیادہ سمجھنے لگتے ہو نا، اس لیے کہ ریوارڈ تو اسے دینا نا. اب آئیے ایک چیز سنتے چلیں. یہیں پر وہ دعا، واقعہ پورا نہیں بیان کر، وہ جوان جس کی موت نہیں آ رہی ہے، زندگی بھی نہیں مل رہی. بہت سخت وقت ہوتا نا زندگی میں ہو نہ موت میں ہو. رسول اللہ کو بلایا گیا تھا، رسول اللہ نے ماں سے معافی مانگنے کے لیے کہا. پورا واقعہ نہیں، مطلب رسول اللہ نے اس سے کہا یہ دعا پڑھو. تو یاد آ رہی دعا؟ ہم جتنے اعمال، جتنی نیکیاں کرنے، اگر آپ نے سال میں 4 زیارتیں کی ہیں، 3 عمرے کیے ہیں نا، جو کچھ کیا نا یہ سنبھال لیا. رسول نے کہا یہ کہے یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اے تھوڑے کے قبول کرنے والے اور اے زیادہ گناہ کے معاف کر دینے والے. سبحان اللہ. اپنے عمل کو ہمیشہ تھوڑا سمجھو. اقبل من الیسیر، پروردگارا میرے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے. واعف عن الکثیر، پروردگارا یہ میرے زیادہ گناہوں کو معاف کر دے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں مگر سمجھتے زیادہ ہیں. نام اعمال میں گناہ بہت ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا. اللہ اکبر. ابھی کہہ دیا حدیث چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات اللہم صلی اللہ محمد کرنے سے پہلے ایک واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. وعجل فرجهم. رسول اللہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اصحاب ساتھ میں، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، لکڑیاں جلانی ہیں، کشتیاں نہیں جلانی، لکڑیاں جلانی ہے. صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، دور تک تنکے نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اچھا رسول اللہ جو نا ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں جائیے لیتے آئیے، تو ساری سنت محمد آل محمد ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. کہ جائیے میرے لیے کام کر دیجئے، یہ وارث ہے مولا کے. غیبت میں ہم سب، منبر و محراب کی ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. امام خمینی اتنا بڑا انقلاب اس لیے برپا کر پائے اس لیے کہ وہ اپنے کام کو خود کر رہے ہوتے تھے.
रसूलुल्लाह की सुन्नत। एक मरतबा रसूलुल्लाह ने कहा कि खाने का वक्त हो गया है, अब उसके बाद जो है इंतजाम करना है लकड़ियां जलाने के लिए। चले रसूलुल्लाह तिनके उठाने के लिए डेजर्ट के लिए, साथ साथ वो दूसरे, तो एक होता है कि लोगों को हुक्म देता है, दूसरा कहता है चलो तुम मेरे साथ आओ। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा। रसूलुल्लाह उस सहरा के अंदर तिनके उठा रहे, चुन रहे, छोटे छोटे तिनके। आपने देखा होगा डेजर्ट में क्या मिलेगा। या रसूलुल्लाह कहा बस तिनके जमा कर रहा हूं ताकि कुछ जमा हो जाए तो उसके बाद खाने के लिए आग जलाई जा सके। पेट की आग बुझाने के लिए कितनी आग लगानी पड़ती है, ये बात ना। पेट की आग बुझाने के लिए कितनी आग लगानी पड़ती है। अगर इसके हलाल के जरिए से जाएगा तो किसी घर में आग नहीं लगाएगा, किसी के माशियात में आग नहीं लगाएगा, किसी के मामलात में आग नहीं लगाएगा। अल्लाह अकबर। बाजीजों, रसूलुल्लाह ने उठाना शुरू किया। वो सब असहाब ने भी कहा या रसूलुल्लाह ठीक है, आपके कहने पर हम चुनने जा तो रहे हैं लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सहरा है, इसमें क्या मिलेगा। हमारी जिंदगियों का मामला यहीं पर है। रसूलुल्लाह भी चुनकर, रसूलुल्लाह ने एक जगह बता दी, हाँ रख दिया, उन्होंने भी रखना शुरू। एक पहाड़ हो जाता। अल्लाह अकबर। तो इसे कमतर ना समझो। का इय्याकुम, अब रसूल का जुमला सुनोगे और उसके बाद एक सलवात बुलंद पड़िएगा। का इय्याकुम अन तहक़िरू ज़ुनूब, गुनाहों को छोटा समझने से डरो। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। बुलंद पढ़ लीजिए, आहिस्ता से पढ़ लीजिए आप लोग। मैंने समेट दी गुफ्तगू। अजीजों, अमल को थोड़ा समझो, उसकी बारगाह में पेश करो, मुहासिबा करो, अपने गुनाहों को देखो और उसके बाद माफी चाहो। अब जिस मंजिल की तरफ हम आ रहे थे, चौथे इमाम की हदीस का वादा किया था मैंने, इस पे तमाम करके एक और रिवायत, क्योंकि 40 से शुरू की थी गुफ्तगू, तमाम करके मौला फरमाते हैं ला यकिल्लु अमल मअ तक़वा, कोई भी अमल छोटा नहीं होता जो तकवे के साथ होता है। सुभान अल्लाह। तो फिर मैं मुस्कुराया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अमल तकवे के साथ है। नहीं, यहीं पर एक मसला और आगे बढ़कर आ गया, और वो ये कि जो तकवे के साथ अमल करता है वो हमेशा अमल को छोटा समझता है। सुभान अल्लाह। ला यकिल अमल मा तकवा व कैफा यकिल मा युतकब्बल, और कैसे हो सकता है वो अमल छोटा हो जिसे अल्लाह कबूल कर रहा है। तो अजीजों, तुम्हारा हमारा हर अमल के लिए टारगेट जो वो कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। अब जुमला कहें आपसे सख्त हो जाएगा। कबूलियत के लिए अमल कीजिए, मकबूलियत के लिए न कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूलियत के लिए अमल किया जाए, मुआशरे और सोसाइटी की मकबूलियत के लिए अमल न किया जाए। कबूलियत का इनाम रज़ाए खुदा, रज़ाए रसूल, रज़ाए इमाम, कबूलियत का इनाम 40 दिन के बाद लिखा जाता है। अल्लाह। और उसके बाद अगर वो लिख दिया जाता है तो उसके बाद ही मिटाने में देर नहीं की जाती, एक शर्त तौबा के साथ मिटा दिया जाता है। इधर तौबा की अजीब बात है, अमल गुनाह का किया, नेकी का इरादा किया, का लिख दो, नेकी कर ली लिख दो, गुनाह किया का अभी ना लिखो, 40 दिन तक ना लिखो, और गुनाह कर लिया तो फरिश्ते ने कहा लिखें, का लिख तो रहे हो लेकिन जैसे ही तौबा करेगा मिटा देना। कितना करम है उसका, जैसे ही तौबा करेगा मिटा देना, मिटा देना। अजीज हो, और उसके बाद ये भी रखा, आखिरी सांस तक अगर तौबा कर लेगा तो हम माफ। अब आखिरी जुमले पे आ गया, अमल की परवाज, दुआ की परवाज। शबे जुमा गुजरी है, शबे जुमा आएगी, और जब जब शबे जुमा आती है दुआ को महल पढ़ते हैं। ये शबे जुमा आपकी बड़ी अहम शबे जुमा। पिछली शबे जुमा रोजे अरबईन था, ये 2 शबे जुमा बहुत अहम मिली है। आखिरी बात पे आ रहा हूं, एक अरबईन का दिन था, अगली जो शबे जुमा आ रही 2 मासूम से मंसूब है, एक कौन, रसूलुल्लाह, और एक मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहीं हो रही, मेरे मामला बेहतर क्यों नहीं हो रहे, मैं अपने मौला से करीब क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं जो चाहता हूं वो हो क्यों नहीं रहा। इसीलिए क्योंकि जो वो चाहता है तुम नहीं कर रहे हो, तो जो तुम चाहोगे वो कैसे होगा। उसका चाहा हुआ तो करो ना।
تو کیا ہے؟ اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دینا جو ہماری دعاؤں کو قید کر لیتے. دعا بھی قید ہوتی ہے، عمل بھی قید ہوتے ہیں، نیکیاں بھی قید ہوتی ہیں، صدقہ بھی قید ہوتا ہے، کار خیر بھی قید ہوتا ہے، ہر عمل قید ہوتا ہے جب گناہ ہوتا ہے. اور جب گناہ ترک ہو جاتا ہے تو دعاؤں کو بھی پر مل جاتے ہیں، اعمال کو بھی پر مل جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، 40 پر گفتگو ہو رہی تھی. بڑے اچھے مصائب کے کلام پڑھے ہمارے ان بچوں نے. اکبر اور ان برادران کی خدا توفیقات میں اضافہ کرے. ہاں عزیزو، 40 سے تو آپ کی عزاداری شروع ہوئی ہے. حسین شہید تو 10 محرم کو ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ہاں آسمان و زمین پر عزاداری تو تھی. اچھا 40 ایک جملہ سنتے ہیں. 40 دن تک روایت چھڑے امام فرماتے ہیں 40 دن تک سورج کو گہن لگا رہا. 40 دن تک عزیز و حسین کی عزاداری ہو رہی تھی. 40 دن تک سورج کو گہن لگا رہا. آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی. 40 دن تک جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ ابل رہا تھا. ہاں یہ 40 دن تک زمین و آسمان میں ماتم تو ہو رہا تھا، لیکن جو گھر والے تھے وہ 40 دن تک رو نہ سکے. ارے ہاں زینب نے رونا چاہا تو ظالم نے تازیانے مارے. سکینہ نے رونا چاہا تو کبھی تازیانے مارے گئے، کبھی تماشے مارے گئے. بچی بلک بلک کے کہہ رہی تھی بابا، اے چچا، اے بھیا علی اکبر، اے بھیا قاسم. جزاکم اللہ. پہلی بار جب اہل بیت کھل کر روئے ہیں تو 40 کا موقع ہے نا جی. تو 40 سے کچھ دن پہلے جب اجازت ملی ہے، ہاں 40 سے پہلے عزاداری ایک شام میں ہوگی. ہاں جناب زینب نے امام سجاد جب پیغام لے کر آئے اور کہا پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی. زینب سے پوچھا پھوپھی اماں ہم کیا کریں؟ کہا پھوپھی اماں کیا کریں؟ ہاں سید سجاد امام ہے، لیکن اپنی پھوپھی کے مرتبے کو مولا جانتے ہیں. ہاں عزیزو، ایک جملہ مجھے کہنے دے. شام غریبہ میں زینب نے سید سجاد سے پوچھا کہ خیموں میں آگ لگی ہے، اے لال کیا کرے؟ مسئلہ جانتی تھی لیکن امام کو پہچانوانا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. کہ پھوپھی اماں کیا ارادہ؟ کہ لال مدینے جائیں گے لیکن کربلا ہو کے جائیں گے. لال مدینے جائیں گے لیکن کربلا ہو کے جائیں گے. اے لال لیکن کربلا ہونے سے پہلے ہم یہاں مجلس برپا کریں گے. سلام ہو زینب کی جرأت کو، سلام ہو عباس کی بہن کی ہمت کو، شجاعت کو. کہا یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. کہا یزید ہاں اعلان کہہ دو ایک مکان خالی کر دیا جائے، مکان خالی کر دیا جائے، ہم مجلس برپا کریں گے. ہاں ارے یزید کی سازش کو فاطمہ کی بیٹی نے ناکام کر دیا. کا تبرکات بھیج دیے جائے اے عزیزو. اور اس کے بعد کہا شام کی عورتوں کو بلا دیا جائے. تبرکات میں کیا تھا جانتے ہو؟ تبرکات میں اصغر کا سر تھا، تبرکات میں قاسم کا سر تھا، تبرکات میں ہنو محمد کے سر تھے. تبرکات میں کیا تھا؟ تبرکات میں عباس کا سر تھا، تبرکات میں حسین کا سر تھا. ہاں تبرکات میں سکینہ کے گوشت مارے تھے، تبرکات میں اصغر کا جھولا تھا، تبرکات میں بیمار کا بستر تھا. بیوی آ گئی. بچان جملے عزیزو، جب بیوی آ گئی نا ایک مرتبہ سر آنے لگے. سر آیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب اٹھی، شام کی بیویوں نے سینہ پیٹ کیا. ارے اتنے ننھے سے بچے کو قتل کیا گیا. میں کہوں گا اے شام کی بیویوں، ارے تم نے سر دیکھ کے ماتم کیا. ارے اس حسین سے پوچھو، اس رباب سے پوچھو کہ جس کا علی اصغر ایک نہیں 3 بار شہید کیا گیا. ہاں 3 بار شہید کیا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اصغر کا سر آیا، رباب نے اٹھایا، بیویوں نے پرسا دیا. اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھی، اے میرے لال اکبر، بیویوں نے پرسا دیا. زینب نے شہادت پڑھی. قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، بیویوں نے پرسا دیا. ابا چھوڑی بھیا آپ کی بہن کو بازاروں میں لے گئے، بھیا ہمیں درباروں میں لے جائیں گے. زینب نے حسین کی رخصت پڑھی، حسین کی رخصت پڑھی. دیر ہو گئی، حسین نہ آئے تو زینب نے دلے زینبیہ پہ پہنچ کر جو بھائی کو دیکھا وہ منظر پڑھا. ارے کیسا منظر! حسین ہے، حسین کے سینے پر شمر، ہاتھ میں
نبي ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره. پروردگارہ تجھے کیونکہ ابھی ابتدائی مجلس میں سوزخانی کی ہے مدثر مہدی نے، بڑے خلوص سے عطاداری کرنے والا ہے نوجوان ہمارا، مریض ہے، 2 مرتبہ میں جیب ان کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے جن کی آسمانیت میں میرے ساتھ پڑھ لیجئے کیونکہ اختنم الدعاء عند الرقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء عما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد الہی بخش ذرابیہ و بالہ بریہ. پروردگارہ تو یہ چاہدہ معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مل کے کہیں گے الہی پروردگارہ ہماری حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ بانیان مجلس اور حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما. پروردگارہ اسے ہماری نسلوں میں منتقل فرما. ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. موت اور مسئلہ قبر کو آسان فرما. علماء مراج دین کو لمبی عمر عطا فرما. ہم سب کو جو زیارات نصیب فرما. دونوں قبلوں کو آزاد فرما. جنت البقیع جنت المعلی کو آباد فرما. مقامات مقدسات آباد عالیہ کی حفاظت فرما. حاضرین کی اور تمام مومنین مومنات کی اور جن جن لوگوں نے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. مسافروں کے سفر کو کامیاب فرما. مریضوں کو بالخصوص مدثر مہدی کو اور جن کی آسمانیت میں ان تمام مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما. ہماری جسمانی لسانی فکری عقیدتی بصیرتی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار ہمیں اہم ترین دعا کے حصے پر آ گیا. پروردگار ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا. آنکھوں کو سب مل کے الہی آمین کے ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز. پروردگار ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا. آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا. ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا. نسلوں کو نصرت کے لائق بنا. قدموں کو آقا کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا. آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین Allah. Çatı bu da çatı. کس پاس جاواں روح کے زینب کس پاس جاواں. عابد بچاوا یاد بجاوا. عابد بچاوا یاد بجاوا. روح کے زینب کس پاس جاواں. میرا گھر جلایا لٹیا رداوا. روح کے زینب کس پاس جاواں. میرا گھر جلایا لٹیا رداوا. روح کے زینب کس پاس جاواں. یوسف تو سوڑے میرے پیر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے. یوسف تو سونے میرے پیر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے. کبرا بڑا یا رسیا بابا. کمرہ بڑا یا رسیا بابا. روح کے زینب کس پاس جاواں. میرا گھر جلایا لٹیا رداواں. روح کے زینب کس پاس جاواں. میرا گھر جلایا لٹیا رداواں. روح کے زینب کس پاس جاواں. مہدی بچاور بچ شام آئے سب لوگ بیٹھے میری بیداری. مہدی بچاور بچ شام آئے سب لوگ بیٹھے میری بیداری. خطبے سناوا یا منہ لکھاوا. خطبے سناوا یا منہ لکاوا. روح کے زینب کس پاس جاواں. میرا گھر جلایا لٹیا رداواں. روح کے زینب کس پاس جاواں. میرا گھر جلایا لٹیا رداواں. روح کے زینب کس پاس جاواں. جس پیر نے لئی چڑیا مدینہ جویں
ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਮਦੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਬਰ ਪਾਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵਾ ਹੁਣ ਕਬਰ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵਾਂ ਰੋਵਾ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਲਾਇਆ ਲੁਟਿਆ ਰੇ ਦਾਵਾ ਰੋਵਾ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਲਾਇਆ ਲੁਟਿਆ ਰੇ ਦਾਵਾ ਰੋਵਾ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਜੁਮ ਜੁਮ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਜੁਮ ਜੁਮ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜਾਈ ਹੁਣ ਸਹਿਰੇ ਲਾਵਾ ਜਾਂ ਸਭ ਬਿਛਾਵਾ ਹੁਣ ਸਹਿਰੇ ਲਾਵਾ ਜਾਂ ਸਭ ਬਿਛਾਵਾ ਰੋਵਾ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਲਾਇਆ ਲੁਟਿਆ ਰੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ یا حسین 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 کے لیے بھیا آئی ہے تیری زینب چہلم کے لیے بھیا آئی ہے تیری زینب اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے جاؤں گی اب مدینہ جاؤں گی اب مدینہ گلے لگا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے چلتی ہے یہ ضعیفہ چلتی ہے یہ ضعیفہ آئی کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری کھائے ہیں تازیان بنت علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کہتے تھے سب کے مارو ہے یہ علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چھپا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے
دوں گی پہلو میں ہی سنا لو اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی یاد نہ دو مالک ہو تم تو بھائی مالک ہو تم تو بھائی یادی کربلا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے محمد الحسن المجتبى السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك جميعا شهداء كربلاء وسيناء كربلاء السلام عليك تسعة العشرة من ذرية الحسين عليه السلام السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك سهل الله تعالى مخرجك ونورك ورحمة الله وبركاته